السلام علیکم عظیم، پچھلی ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ مسلمان کون ہیں اور مسلمان جنت میں جائیں گے۔ تو یہ تو حقیقت ہے کہ تمام مسلمان جنت میں جائیں گے، لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلمان ہے کون؟ تو اس کے لیے میں نے مثال بھی دی تھی اسکول کی اور ایک جماعت کی کہ اسکول کے احکامات نہ ماننے والا اسکول سے فارغ کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح سے اگر ہم اللہ کی باتیں نہ مانیں، اللہ کے احکام پہ پابندی نہ کریں تو ہم اسلام سے فارغ ہیں، اور جب ہم مسلمان نہیں ہیں تو کیسے جائیں گے جنت میں؟ اب اللہ کے احکامات کیا ہیں؟ عبادت کرو، اس کا ہر حکم مانو، کسی کو تکلیف نہ پہنچاؤ، کسی کا حق نہ مارو، کم نہ تولو، بے ایمانی نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، آوارہ گردی نہ کرو۔ مطلب یہ تمام باتیں ہیں جو اگر ہم اللہ کی جو باتیں نہیں مانیں گے تو فارغ ہیں۔ تو سوال ہے کہ ہم مسلمان ہیں یا نہیں؟ اگر مسلمان ہیں تو ہمارا ایمان ہے، ہم سب جنت میں جائیں گے۔ اب آئیے کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی رحیم ہے، بہت ہی کریم ہے۔ اس نے ایسا انتظام کیا ہے کہ اگر ہم سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو وہ ہمیں معاف کر سکتا ہے، اگر شرک کے علاوہ۔ اور اس کے احکامات مانگنا تو خیر ہماری طرف سے ہے، وہ اللہ جس کی مرضی ہے وہ ان کو بھی معاف کر دے، وہ اس کی مرضی ہے، وہ سورین پاور ہے۔ لیکن ہمارے حساب سے اللہ کی کوئی بھی کسی بھی حکم کے، چاہے چھوٹا ہو بڑا، اس کی حکم عدولی نہیں کرنی چاہیے۔ خیر جہاں بات ہے کریمی کی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہم سے کہا ہے کہ اگر آپ گناہ کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ آپ کے کھاتے میں نہیں لکھا جائے گا جب تک آپ اسے کر نہ دیں، مگر آپ کسی نیکی کے بارے میں سوچتے ہیں تو وہ آپ کرنے سے پہلے آپ کو اس کا اجر مل جاتا ہے۔ اب آپ ذرا حساب کتاب کے لیے آپ یہ کہہ لیں کہ سمجھے حساب ایک نیکی کا اور ایک گناہ کے لیے ایک پوائنٹ رکھ لیں، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا حساب رکھا ہے کہ آخر میں ہمارے گناہ اور نیکیاں پلڑے میں رکھی جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا اچھا حساب رکھا ہے کہ ہمیں کس طرح سے ثواب دیتا ہے وہ۔ آپ صبح اٹھتے ہیں، آنکھ کھلتے ہی کہتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیجیے ایک پوائنٹ مل گیا۔ آپ اٹھے، چپل پہننے لگے، آپ نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، چلیے دوسرا پوائنٹ مل گیا۔ آپ نے دروازہ کھولا، کہا بسم اللہ، تیسرا پوائنٹ مل گیا۔ آپ نے سیڑھیاں اتریں، سبحان اللہ سبحان اللہ ہر سیڑھی پہ کہتے گئے، ہر سبحان اللہ پہ ایک پوائنٹ مل رہا ہے۔ سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں، ایک پوائنٹ مل رہا ہے، اللہ اکبر کہتے جا رہے ہیں اور چڑھتے جا رہے ہیں۔ اچھا، اس میں یہ ایک بات ہے کہ ٹائم از منی۔ اس میں نہ تو آپ کا کوئی وقت لگ رہا ہے نہ پیسے لگ رہے ہیں، پیسہ پائی کوئی نہیں لگ رہی ہے۔ ہاں، آپ ایسے ہیں، کوئی مصنف ہیں، کوئی بڑے سائنسدان ہیں، کوئی فلسفی ہیں، آپ بیٹھے سوچ رہے ہیں، چلتے پھرتے بھی سوچ رہے ہیں، تو پھر تو آپ کا وقت لگ رہا ہے کہ اگر آپ نے صرف یہ ورد کرتے رہے تو کیا ہوگا۔ لیکن عام آدمی کے لیے آپ کے پاس چلتے پھرتے میں تو کوئی کام تو کر ہی نہیں رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم یہ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے اترتے ہوئے اللہ اکبر یا سبحان اللہ کہہ لیتے ہیں، یا ہر گاڑی کا دروازہ کھولتے ہیں بسم اللہ، گھر کا دروازہ کھولتے ہیں بسم اللہ، کپ اٹھاتے ہیں بسم اللہ، کھانا کرنے والا اٹھاتے ہیں بسم اللہ، اب جو کام ہو، یہ سارے پوائنٹس آپ کے بڑھتے جاتے ہیں۔ تو جب قیامت کے دن ہماری کوتاہیاں، جیسے نماز ہے، نماز پڑھنا ہے، نماز میں غلطی ہو جاتی، کبھی دانستہ کبھی نادانستہ، جو ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتی ہیں، ایسی بھی ہوتی ہیں۔ معلوم ہوا کہ ہم نے تشدد میں انگلی نہیں اٹھائی یا اٹھا دی، جیسا مختلف فرقوں نے مختلف باتیں کر رکھی ہیں، تو ایسی کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ معاف کرے گا، اور جب پلڑے میں رکھی جائیں گی ہماری کوتاہیاں تو ثواب کے اس مقابلے میں وہ زیادہ یا کم ہے، یہ آپ خود دیکھ لیجئے کیسے کم ہوں گی۔ اگر ہم نے روزانہ اپنا ہر معاملے میں بسم اللہ کہنا شروع کر دیا، اللہ کہنا شروع کر دیا، وقت اٹھتے بیٹھتے اللہ کہنا شروع کیا، تو یہ ہماری نیکیاں بڑھتی جائیں گی، تو انشاءاللہ ہماری نیکیاں زیادہ ہوں گی، ہمارے گناہ کم ہوں گے، تو ہم جنت کے حقدار ہوں گے۔ والسلام۔